مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری سوری اور اس کے کلام کے لیے، بائبل مقدس کے لیے، بلکہ آپ سب کے لیے بھی میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا، خدا بیٹے کا، خدا روح القدس کا، جو ہمارے ساتھ رہتا، جو ہمیں برکت دیتا ہے اور ہمیں اپنے کلام سے بھرتا ہے۔ ہم خدا کے باپ کے شکر گزار ہیں اور شکر گزاری کرتا ہوں میں آپ سب کے لیے جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور میرا دل ان تمام زندگیوں کے لیے بھی شکر گزاری سے بھرا ہے جو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں اور اسے لائک کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے بھی ہم خدا کے باپ کے شکر گزار ہیں۔ اور آج جو خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر ہم غور و خوض کریں گے وہ ہے یسوع کے وسیلہ سے ہم خدا کو باپ کے طور پر جانتے ہیں۔ باپ کو ہم آسمانی باپ کو یعنی خدا باپ کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تو بائبل بتاتی ہے کہ ہم یسوع کے وسیلہ سے ہم خدا کو باپ کے طور پر جانتے ہیں، جیسا کہ یسوع ہمیں خدا کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ یسوع ہمیں خدا کی محبت سمجھاتا ہے، اور میرے عزیزو یسوع ہمیں خدا کے ساتھ نیا رشتہ دیتا ہے۔ ہمارا دل یسوع کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں ہم خدا باپ میں ایک نئے رشتے کو کیا ہے ہم پاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہم خدا کو ابا، باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے اندر۔ یسوع ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم باپ ہر وقت سنتا اور قریب رہتا ہے، یعنی خدا باپ جو ہے یہ یسوع مسیح ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا باپ، آسمانی باپ ہر وقت سنتا اور ہمارے کیا ہے قریب رہتا ہے۔ بلکہ یسوع کے ذریعے ہم جان لیتے ہیں کہ باپ کا پلان یعنی منصوبہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے جو منصوبہ ہے خداوند یسوع مسیح میں باپ کا، وہ بہترین کیا ہے پلان اور منصوبہ ہے۔ اور یسوع ہمیں پریشانی میں باپ کی محافظت کا یقین دلاتا ہے۔ یسوع مسیح میں ہم اس بات کو بھی سیکھتے ہیں کہ پریشان جب ہم ہوتے ہیں، پریشانیوں میں باپ کی محافظت کا خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا ہے یقین میرے عزیزو دلاتا ہے۔ خدا ہمیں اپنی روحانیت دیتا ہے، اس لیے ضرور ہے کہ ہم خدا باپ کو یسوع مسیح میں جاننے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جس نے، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ آج حوالہ جات کی روشنی میں بائبل مقدس میں سے چند ایک باتوں کو ہم اپنی اصلاح کے لیے سیکھیں گے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کو کیسے جان سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے 14 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور پھر 7ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے اور دیکھ لیا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔
میرے عزیزو کس قدر خداوند یسوع مسیح ہمیں باپ کو جاننے کے لیے آسانی کو پیدا کرتا ہے۔ پہلی بات جو ہے 14 باب کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں کہ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی کیا ہے؟ میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے یعنی یسوع کے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ یعنی ہم نے یسوع کو دیکھ لیا، اس لیے ہم آسمانی باپ کو بھی کیا ہے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے یسوع میں ہم کیا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ یعنی جس نے یسوع کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ بلکہ 7ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے یعنی یسوع سے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا۔ یعنی یسوع مسیح کو ساتھ محبت رکھنے کا جو ذریعہ ہے، طریقہ ہے، وہ ہے اس کے کلام پر عمل کرنا۔ اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ سکونت کریں گے۔ کون؟ جو یسوع سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے سیسو ہمیں یسوع کے ساتھ محبت، جب ہم یسوع کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور پھر اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو خدا باپ ہم سے کیا ہے؟ محبت رکھتا ہے، اور پھر خداوند یسوع اور باپ جو ہے سکونت کرتے ہیں ہم میں۔ اس لیے میرے سیسو سرور ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اولیت دیں، یسوع کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور جب ہم یسوع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اٹ مینس ہم خدا باپ کے ساتھ کیا ہے؟ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور گلتیوں کے خط اس کے 4 باب کی 4 آیت سے 7ویں آیت تک، 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے 7ویں آیت تک، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر کیا ہے؟ پکارتا ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ اور پھر جو ہے 3 باب کی جو ہے 26ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے کیا ہو؟ فرزند ہو۔ اسی ایمان میں، اسی ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے، یعنی جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو اسی ایمان سے ہم خدا کے کیا ہے؟ فرزند ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہے ہم نے گلتیوں کے 4 باب کی 4 آیت سے 7ویں آیت کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ یعنی خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کا لے پالک بیٹے ہونے کا اسے درجہ ملتا ہے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو یعنی پھر ہم اس کے بیٹے ہیں، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح، اس لیے کہ خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ بھیجا ہے، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ اس لیے میرے سیسو میرا اور آپ کا یسوع مسیح میں خدا باپ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ جیسے دنیا کے لوگ جو ہیں ان کا رشتہ غلام اور آقا کا ہے، لیکن میرا اور آپ کا جو ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح میں ہمارا جو رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ کس کا ہے؟ بیٹے کا اور باپ کا۔ اس لیے ہم اس کے کیا ہے؟ یسوع مسیح میں اس کے فرزند ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو سرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، ہم باقاعدہ طور پر اپنے آسمانی باپ کو جانیں کہ وہ کس قدر ہمارا آسمانی باپ ہے،
اور وہ ہم کیسے جانتے ہیں؟ یسوع کے وسیلہ سے، کیونکہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن یسوع کو جو ہے دیکھا ہے، اس لیے ہم یسوع مسیح میں کیا ہے؟ خدا باپ کو باپ کے طور پر کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے یعنی یسوع کو جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے، اسے قبول کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق مل جاتا ہے۔ وہ ہمیں خدا کے فرزند بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخش دیتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ یسوع کے ہی وسیلہ سے ہم خدا باپ کو کیا ہے؟ باپ کے طور پر جان سکتے ہیں۔ اور پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے۔ کون؟ یعنی یسوع مسیح راست باز، جو کیا ہے؟ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، یسوع جو ہمارا مددگار ہے، یسوع جو ہماری شفاعت کر رہا ہے، یسوع جو ہمیں باپ کی پہچان کرواتا ہے، تو ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بڑے شرف کے لیے، اس بڑے اعزاز کے لیے جو یسوع مسیح میں ہم بنی نوع انسانوں کو ملتا ہے، ہمیں خدا باپ کا اور بیٹے اور روح القدس کے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ شکر گزار رہنے کی ضرورت ہے اور اس میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح میں زندگی گزارتے ہیں، یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، اور پھر ہم خدا باپ کے گھرانے کا کیا ہے؟ حصہ بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع جیسا کوئی نہیں ہے۔ یسوع جو ہے وہ عظیم ہے، اتم ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر ہمیں کیا ہے؟ ہمیں جب اس پر ہم ایمان لے آتے ہیں، وہ ہمیں خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخش دیتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ وہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا شرف بخشتا ہے۔ اس لیے سرور ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار بنیں، ہم یسوع مسیح کامل جو ہے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، ہم اس کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لیں، ہم اس کے حکموں کو مانیں، ہم اس کے کلام پر عمل کرنے والے، جیسے حوالہ جات کی روشنی میں ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے سرور ہے کہ میں نے جو آپ کو پہلے جو باتیں بتائی ہیں وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں خدا کا کیا ہے؟ اصل چہرہ دکھاتا، بلکہ کیا ہے؟ یسوع ہمیں خدا کی محبت سمجھاتا ہے کہ خداوند یسوع خدا کی کیا محبت ہے۔ یسوع ہمیں خدا کے ساتھ نیا رشتہ، یعنی کیا؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ ہم خدا کو باپ جو ہے ابا کہہ کر ہم اسے پکار سکتے ہیں۔ اور جو ہے دنیا کے معبود ایسے نہیں ہیں، بلکہ جو ہے دنیا کے لوگ، دنیا کے مذاہب بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن مسیحیت کے اندر یسوع مسیح میں ہم خدا باپ کو ابا، باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ یسوع ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم باپ ہر وقت ہماری کیا ہے؟ سنتا ہے، جیسے دنیاوی باپ ہماری سنتا ہے، جو ہے ہمارے قریب رہتا ہے، ایسے ہی آسمانی باپ بھی یسوع مسیح میں ہماری سنتا اور ہمارے قریب رہتا ہے۔ اور یسوع کے ذریعے ہم جان لیتے ہیں کہ باپ کا پلان ہمارے لیے بہترین ہے، خالی بہترین ہی نہیں بلکہ بہترین، زیادہ یعنی بہتر طور پر، بہتر ہی نہیں بلکہ بہترین ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں۔ ہمیں روز زمین پر اپنی زندگی کے گزارنے کا طریقہ کار بائبل ہمیں سکھاتی ہے۔ ہم اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس کے مطابق چلنے والے ہوں، تاکہ ہماری زندگیاں باعث برکت ہوں اور ہم روز زمین پر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلواتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکیں اور اپنی زندگی سے خدا باپ کا
اور اس کے بیٹے یسوع کا اور خدا کے پاک روح یعنی روح القدس کا جلال ہم اپنی زندگی سے ظاہر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ہم بہتر بنائیں۔ اس لیے آئیں اس کلام کو پر ہم سوچ بچار کریں، اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کریں، اور پھر ہم سمجھیں، ہم جانیں کہ کیا ہم اپنے خدا باپ کو جو ہے باپ کے طور پر ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اگر نہیں جانتے تو پھر ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے اور یسوع کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کا باری فضل دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے، تیرے بیٹے یسوع کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، جس میں ہم اے باپ تجھے باپ کہہ کر، اے آسمانی باپ، اے خدا باپ، ہم تجھے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں، ڈیڈی کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ فضل دے کہ ہم اس بات کو گہرے طور پر سمجھیں اور ہمیشہ تیرے ساتھ وفاداری زندگی گزاریں، اور ہماری زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے۔ روح القدس ہم سب کی رہنمائی کرے، اور پیارے خداوند ہمیں آپ کے ساتھ چلتے رہنے کا، آپ میں قائم رہنے کا، اور ہمیشہ اس رشتے میں قائم رہ کر آپ کے جلال کا سبب بننے کا ہم سب کو، سننے والوں کو بڑا فضل دے۔ آج جو کلام کو سن رہے ہیں اے خداوند تو انہیں بڑی برکت دینا۔ کوئی بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اے خداوند تو ان کی تمام مصیبتوں کو، دکھوں، پریشانیوں کو، بیماریوں کو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے دور کر اور انہیں شفا دے، اور تاکہ وہ شفا پائیں اور تیرا بیٹا یسوع ان کی زندگی میں جلال پائے۔ لوگوں کی زندگیوں سے ہر طرح کی بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، اور خداوند بیمار لوگ شفا پا کر تیری گواہی کا سبب بنے۔ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پیارے خدا آج کے کلام کے لیے، اس سارے وقت کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ پیارے خدا اپنے لوگوں کو برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے۔ دعا فریاد کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، ہمیشہ اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے، آمین۔